السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حامد ومصلی اما بعد وكما قال تبارك وتعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والأولاد. وقال في موضع آخر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة شعبا وخيرا. أو كما قال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر. عزیز ساتھیو، ہم سب نوجوان ہیں اور یہ آپ لوگوں کا بڑا عظیم احسان ہے ہم پر کہ آپ ہماری چند باتیں سن رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر یہ دعا کریں گے کہ مولا کریم کو حق بولنے کی توفیق دیو اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب کرو. عزیز ساتھیو، بہت اہم دنوں سے یا بہت خاص مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. کچھ اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ اس کی فضیلت کو چند منٹ میں بیان کرنا شاید مشکل نہیں ناممکن چیز ہے. صرف آیت کریمہ آج جو رات ہے 21ویں رات ہے اس ماہ کی 20واں روزہ ہم نے مکمل کیا. اس کے تعلق سے صرف چند باتیں اور پھر ہم نوجوان ہیں اس کے اعتبار سے چند ہماری اصلاحی باتیں انشاءاللہ رکھوں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کریم کے بارے میں کہ ہم نے اس کو ابھی آپ نے سنا کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ قدر کی رات کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم محدثین کو پڑھیں تو قدر کے کئی معنی کیے. ایک معنی ہوتا ہے عزت کا کہ عزت والی رات یعنی برکتی والی رات. اور قدر کا ایک معنی سختی اور تنگی کا ہوتا ہے. یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے زمین پر کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. یعنی آپ غور کریے گا اس رات میں جو رات ہے شب قدر کی رات اور وہ رات کون سی رات ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی نے اس کے لیے بتایا 21ویں کا رات ہے 23ویں رات ہے 25ویں رات ہے 27ویں رات ہے 29ویں رات ہے. کیا کہا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین کی وسعت کم پڑ جاتی ہے یعنی زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کے لیے. اور ایک اور چیز بیان فرمائی کہ اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں انسانوں کی سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی اس رات میں انسان کے آئندہ سال کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ انسان کو آئندہ سال کیا ملنا ہے, اسے کن بیماریوں سے گزرنا ہے, انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پورے سال بھر کے اس میں جو ہے انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز پر ایک غور کرنا چاہیے کہ اگر فیصلے ہو رہے ہیں, دیکھیے یہ بات میں ایسے نہیں بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بڑے پورے فیصلے اس کے بندے کے بارے میں کر دیے. اب یہ غور کرنے کی بات ہے اگر اللہ ہمارا فیصلہ لکھے اور ہماری تقدیر میں آنے والی کل ایک بیماری لکھ دی جائے یا ہماری زندگی میں ہمارا ایکسیڈنٹ لکھ دیا جائے یا ایک ایسی چیز لکھ دی جائے کہ جو ہمیں مشکل گزرے, تو کیوں نہ ہم اس رات میں یا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کہ میں نازک بندہ ہوں, بیماریوں کو برداشت نہیں کر سکتا, یا اللہ تعالیٰ میں برداشت کرنے والا نہیں ہوں, میں بڑی بیماریوں کو, ان ایکسیڈنٹوں کو, ان بڑے بڑے مسائل کو اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو میرے سے دور کر دے, ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کو میری زندگی کو آسانی والی زندگی بنا دے. اگر ایسا ہم کہیں تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. کیا کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیا ہے بتا دیا, برکت والی رات ہے, عزت والی رات ہے, فیصلوں والی رات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اتنے فرشتے نازل کیے جا رہے ہیں کہ زمین تنگ پڑ رہی ہے. اتنی قدر, اتنی اہمیت والی رات ہے. اور یہ رات پتہ ہے ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں کھانوں میں گزر جاتی ہے, ہمارے یہاں شاپنگوں میں گزر رہی ہے, ہمارے یہاں گھومنے میں گزر رہی ہے, نوجوانوں کی سگریٹوں میں گزر رہی ہے. کیا یہ چیز سچ نہیں ہے؟ ابھی ہم چند منٹ کے لیے مسجد میں ہیں یا گھر میں بیٹھ جائے, قرآن پڑھنے لگ جائے تو نیند آنے لگ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ایسا ذرا باہر چل لیں, ایک سکتا مار لیں, پھر آ کر کے ہم کر لیں گے. ہوتا ہے ایسا. یہ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہے اور ہم محسوس بھی نہیں کر پا رہے. جبکہ ہم اگر قرآن نہ پڑھ کر کے
نمازوں کو نہ پڑھ کر کے اگر مووی دیکھنے بیٹھ جائیں یا اور بھی جو لایانی چیزوں میں اگر بیٹھ جائیں، فیس بک پہ بیٹھ جائیں، آپ اسی طریقے سے بہت سارے ایپس ہیں کہیں بھی بیٹھ جائیں، یقین مان لیجیے دلی کے نوجوان میں 95% کہہ سکتا ہوں 2:30 بجے سے پہلے نہیں سوتا ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اذان ہو رہی ہوتی ہے فجر کی اور وہ موبائل کو رکھ کر کے سو رہے ہوتے ہیں، بلکہ شاید 2% ایسے ہوں کہ جو اٹھ کر کے نماز پڑھنے صبح فجر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر، یہ رات جو قدر والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، یہ پتہ ہے کیسی رات ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا کہ میرے صحابہ، میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں کم ہوں گی، عمر کم ہو جائیں گی۔ کتنی عمر ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے بتلایا 60 سے 70 سال کے بیچ میں لوگ رہیں گے، اس بیچ میں لوگ وفات پا جائیں گے۔ اچھا دیکھیے غور کر کے، چند لوگ ملتے ہیں اس سے زیادہ عمر کے، اور وہ ابھی مل رہے ہیں، چند سالوں آگے گزریں گے شاید وہ بھی آپ کو نہ ملے، اتنی عمر کے لوگ۔ تو اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اب سے پہلے لوگوں کو عمریں زیادہ ملتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو 1 سال کی عمر 1000 سال کی عمر ملی، اور بھی بڑے بڑے لمبی عمریں ملتی تھی۔ کہا میری عمر کے لوگ، میری امت کے لوگوں کو کم عمر ملیں گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ لوگ زیادہ جیے، دیکھیے اور کیجیے، اگر ہم سے یہ بات کہی جائے کہ آپ 20 سال میں چلے جائیں گے تو ہم یہ کوشش کر لیں گے اگر ہماری ایک بچہ ہے تو اس کی پوری زندگی کا سامان تیار کر کے جائیں۔ یہ تو بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت اچانک آتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں بتا دیا جائے نا کہ آپ 1 سال پہلے مر جائیں گے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ جب 1 سال پہلے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میری 1 سال کے بعد موت آ رہی ہے، آپ اسی دن مر گئے، زندہ نہیں رہ پائیں گے، یقین مان لیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمریں پہلے زیادہ ملتی تھی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر ان کی عمریں زیادہ تھیں تو یہ بتائیے انہوں نے اعمال بھی زیادہ کیے ہوں گے، اور ہماری عمریں کم ہیں تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں۔ اللہ کے نبی وہ تو ہم سے زیادہ اعمال کر کے دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیے صحابہ کی نظر دیکھیے، اللہ کے نبی کے صحابہ کس خیال کے تھے۔ آج اگر ہمیں یہ بتلا دیا جائے بھائی صاحب ایک ہی پلیٹ بریانی بچی ہے اور 5 لوگ ذرا دیکھ لیجیے کس کس کو نپٹنا ہے، تو یقین مان لیجیے ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ زندگی کی آخری پلیٹ ہمارے سامنے رکھی، یہ حقیقت ہے۔ اور وہ صحابہ سوچ رہے اللہ کے نبی ان کی عمر زیادہ ہماری کم، اللہ کے نبی ان کی عمر ان کے اعمال زیادہ ہمارے کم، کیسے پالے بجیں گے؟ اللہ کے نبی اس چیز کے سوچ میں پڑ گئے، احساس میں کہ یہ کتنا ٹف سوال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آپ اپنے ان صحابہ کو بتا دیجئے اگر آپ کی امت میں ہیں تو ان کو بتا دیجئے اگر ایک رات کو یہ پالیں گے ان کی میں عبادت 1000 سال سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ 1000 سال کے برابر نہیں بتلائی، خیر اس سے زیادہ بہتر۔ اب وہ بہتر کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو ہم نہیں بیان کر سکتے، وہ کتنی بہتر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں۔ 1000 کی جگہ 10,000 ہو جائے یا اس سے کہیں زیادہ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے، کسی کس طریقے سے چاہے نوازے۔ یہ بتلائیے اگر 1000 سال میں کوئی شخص عمل کرتا ہے اور ایک شخص اسی عمل کو ایک رات میں کرتا ہے، بتائیے معزز کون ہوگا؟ اور ہماری یہ رات گزر جاتی ہے صرف اس طریقے سے کہ نہیں یار آج چل رہے ہیں فلاں جگہ کھانا کھانے کے لیے، ابھی یہ کپڑے بھی خریدنے ہیں۔ عزیز ہو یقین مان لیجیے اللہ کی قسم یہ جانے ہیں نا جو ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی قسم خدا کی، آئندہ ہماری اگلی سانس آ رہی ہے یا نہ آ رہی اس چیز کی بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم جا رہے ہیں کسی دکان سے کپڑا لینے کے لیے کہ بھائی صاحب عید پر پہن لیں گے، اس سے بھی یہ معلوم کریں گے بھائی صاحب کتنے دن چل جائے گا۔ آپ 1000 کی کوئی مشین خرید لیں، آپ اس پر گارنٹی لکھوا لیتے ہیں، بھائی صاحب کتنے دن کی گارنٹی، اور وہ لکھ کر کے دیتا ہے کہ 1 سال کے بعد 1 سال تک بھی اگر ختم خراب ہوتی ہے تو میں اس کو صحیح کر کے دوں گا۔ آپ اس شخص سے پوچھئے جو 1 دن کے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے کہ آپ کی کیا گارنٹی ہے، شاید یہ نہ بتا پائے۔ عزیز ہو بتلانا میں یہ چاہ رہا تھا، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، یہ مہینہ بڑی قیمت والا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہ دینا، اگر رمضان کا مہینہ ہمیں نہ ملے تو موت نہ ملے، اللہ اگر موت بھی آئے تو رمضان کا مہینہ دے دینا، اس کے بعد موت دے دینا۔ دیکھیے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب رمضان کو پا لیتے، رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کرتے، اس کے بعد جب عیدگاہ جاتے تو عیدگاہ میں جا کر کے اور آئندہ 6 مہینے تک کی دعا کرتے کہ اللہ رمضان کا مہینہ تم نے دیا، ہم حق ادا نہ کر پائے،
مولا کریم تو معاف کرا دینا اور جو عبادت ہم نے کی ہے تو ان کو قبول کر دینا۔ بتائیے کتنا قیمتی مہینہ ہو سکتا، کتنا قیمتی مہینہ ہو سکتا۔ اس قیمتی مہینے میں ہم لوگ صرف موبائلوں میں، کھانوں میں، خدا کی قسم 11 مہینے اتنی زیادہ ہوٹلیں نہیں سفرتی ہیں جتنی صرف ایک مہینے میں سفرتی ہیں۔ اس مسلمان کو، اس مومن کو مغفرت کے لیے دیا گیا یہ مہینہ کہ تم نے جتنے گناہ کیے ہیں تو آجا اب ایک بار کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں، جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائے۔ اور اس نے صرف ہوٹلوں کے لیے اپنی راتوں کو بنا لیا، اس نے صرف اپنے روم کو بند کر کے اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کے یہ سمجھ لیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب جو چاہ رہا یہ کر رہا ہے۔ عزیزو دیکھیے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، انسان کی زندگی کے بارے میں آپ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انسان کی زندگی کو 3 طرح سے ہم نے تقسیم کر دیا ہے، ایک بچپن کی زندگی ہے، ایک جوانی کی زندگی ہے، اور تیسرا اسٹیج بڑھاپے کی زندگی ہے۔ اور بچپن کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انسان کی کمزوری والی زندگی ہے، اس زمانے میں انسان کمزور ہوتا ہے، اسے شعور نہیں ہوتا اپنے بارے میں۔ اور اگر آپ بڑھاپے کے بارے میں سوچیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کمزوری کا ہی ذکر کیا ہے، یہ بھی کمزوری کی زندگی ہے۔ اور اگر کسی کو قوت کی زندگی بتلائی، طاقت والی زندگی بتلائی، اچھی زندگی بتلائی تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا؟ تمہاری جوانی کی زندگی، تمہاری جوانی ہے، تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تم چاہتے ہو تو زمانے کا رخ بدل سکتے ہو جوانی کے، تم چاہتے ہو تو تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کا رنگ بدل سکتا ہے۔ نوجوان جو شخص ہوتا ہے نا، نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک بات غور کی کبھی، جب کبھی ہمیں برباد کرنے کی بات ہوتی ہے نا تو ہمارے نوجوانوں کو قابو کیا جاتا ہے۔ آپ بتلائیے اگر نیو موبائل لانچ ہو رہے ہیں تو کون سے بوڑھے لوگ یوز کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان۔ اور حقیقت یہ ہے اس کا ایمان کو سودا کیا جاتا ہے، سچ یہ ہے کہ اس کو اس کے دین سے الگ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے نیا کھلونا ہم دے رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھ۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے، یقین مان لیجیے ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور بڑے غمگین ہوتے ہیں اور اولاد کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے اتنی استطاعت نہیں کہ آپ کی موبائل لیں، مت دو بیٹا۔ ماں باپ روتے ہوئے کہتے ہیں مت دو بیٹا، لیکن بیٹا ایسا ہوتا نہیں، وہ لایا نا مجھے ضرور لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کی زندگی کے بارے میں دیکھیے کتنی اہم والی زندگی بتلائی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ دیکھیے ہم یہاں سے چلے جائیں گے دنیا سے، اس چیز کو تو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا سے نہیں جائیں گے تو ہم ایک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے جانتے ہیں؟ ایک غور کر کے دیکھیں کہ اب سے پہلے شاید ہمارے والد صاحب اس دنیا میں تھے، آج نہیں ہے، ہمارے دادا تھے، آج نہیں ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں ذرا غور کر کے دیکھیں، اگر ہمارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ باپ جس نے پوری زندگی حلال حرام دیکھے بغیر ہمارے لیے کمایا اور اچھی زندگی دینے کی کوشش کی، آج وہ باپ ہے کہاں؟ آج وہ باپ اگر ہمارے بیچ نہیں ہے تو ہے کہاں؟ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبرستان میں دفن ہے تو ذرا غور کریں کہ اس کی زندگی کیسے چل رہی ہوگی، اس کے حالات کیسے ہوں گے۔ وہ شخص تھا کہ ایک دم ہمارے بیچ رہتا تھا اور جب تک اپنی اولاد کو اپنے کلیجے سے نہ لگا لے اس کی زندگی عجیب و غریب رہتی تھی۔ آج اس کے کلیجے کے کون لگ رہا ہوگا؟ اس کی زندگی تھی کہ اپنے بچوں کے بغیر زندگی کو بیکار تصور کرتا تھا، آج اس کے بچے کہاں ہیں؟ اور حقیقت میں جب آپ جائیں گے بچے اتنے نکمے ہیں، اتنے ناکارہ ہیں، اپنے باپ کے لیے دعا کرنے کے بھی لائق نہیں ہے کہ اپنے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میرا باپ تھا اگرچہ وہ گنہگار تھا، اللہ تو اس کو معاف کرنا۔ خدا کی قسم 20 رمضان گزر گئے ہیں اور اگر ہم میں سے 2-4 کے بھی باپ نہیں ہوں گے اور اگر ان کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید کسی نے اپنے باپ کو یاد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف کرے۔ جبکہ آج تو ہم جوانی میں ہی اپنے ماں باپ کو دھکیل دیتے ہیں، تو ہے کون، تو نے کرا کیا ہے پوری زندگی میرے لیے، تیری وجہ سے تو آج ایسی حالت ہے، ورنہ ہم ایسے ہوتے، تیری وجہ سے تو آج یہ ہو رہا ہے، ورنہ ہم بہت کچھ کر لیتے۔ عزیز ہو غور کیجیے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ولا تماشا ہے۔ کھیل اور تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ غور کریں،
کھیل کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بچے کی زندگی بیان فرمائی۔ بچے کی زندگی ہوتی ہے کہ بچہ بچپن کی زندگی میں صرف کھیل چاہتا ہے، اس کو چھوٹی سی سائیکل آپ لا کر کے دے دیں وہ اسے پسند کرے گا، اس کی اپوزٹ اگر آپ اسے نیو کار لا کر کے دے دیں بڑی اور لاکھوں روپے کی لا کے دے دیں اسے پسند نہیں آئے گی، اس کی مطلب نہیں ہے اسے۔ یہ بچے کی زندگی پر ہم فرمایا تمہاری زندگی کھیل ہے اور لہو ہے، یعنی تماشا ہے۔ جب بچہ بچپن سے آگے کی طرف آتا ہے تو اسے تماشے پسند آنے لگتے ہیں، موبائل میں ویڈیوز، گیم اور اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کا اس کا من کرنے لگ جاتا ہے۔ ابھی تک کیونکہ اس کا کھیل تھا، اور فرمایا لہو و زینہ، اور جب بچہ اور آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اسے زینت اچھی لگتی ہے۔ زینت کا مطلب جانتے ہیں؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے اچھا پہن لیا جائے، اچھے جوتے ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھا کھانے کے لیے ہو، ہیئر کٹنگ اچھی ہو، سسٹم ایسا ہو، بس اس کی زندگی میں اتنا رہتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور جب اس چیز سے انسان فارغ ہوتا ہے کہ نہیں یار اب تو بہت پہن لیے اچھے اچھے کپڑے، جب اس سے آگے کی طرف چلتا ہے انسان تو فخر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے۔ فخر پتہ کیا کرتا ہے؟ آج تو یہ لایا ہے نا کل میں ضرور لاؤں، آج تیرے پاس یہ نا کل میں ضرور دیکھ لینا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، میری اوقات کیا بچ گئی، میری تو کوئی حیثیت نہیں بچی، عزت نہیں بچی، ارے 2 کوڑی کا آدمی بولی آیا میرے پاس نہیں ہے۔ یہ انسان دیکھیے قرآن نے انسان کی زندگی کا کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے، کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کہا؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب اس سے آگے کی طرف انسان بڑھتا ہے تو اسے اولاد کی اور مال کی فکر ہوتی ہے، اور یہ فکر پتہ کب ہوتی ہے؟ بڑھاپے کی حالت میں، مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ اچھی سے زندگی گزاریں، اولاد میں 5 بچے ہیں تو 5 کے پاس اپنے اپنے مکان ہوں، اپنی اپنی گاڑیاں ہوں، انسان کتنا ہی بوڑھا ہو جائے لیکن بچوں کے لیے وہ سوچتا ہے نہیں یار اس کا اچھا ہوتا ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں ایسا؟ انسان کی زندگی کا دیکھیے آپ لوگ بول نہیں بنتے، ڈسٹرب ہوتا ہے، بات نہ کریے، ایسا ہے نا، بہت سوچ سمجھ کر کے بولنا پڑتا ہے، ایک بات پہ اگر ادھر ادھر نکل جائے پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان جب ان چیزوں سے فارغ ہوتا ہے تو اولاد اور مال کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اور انسان کتنا ہی بوڑھا ہو جائے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد اچھی سے اچھی زندگی گزارے، اسے خود کئی دن سے کھانے کو نہ ملے لیکن یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے آج گندے کپڑے کیسے پہن رکھے، یا اس کے کپڑے تھوڑے سے پھٹے کیوں، یہ انسان کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، تمہاری زندگی کی کیفیت یہ ہے گویا کہ ایک دن ہوتا ہے جب کھیت کو بونے والا کھیت میں جاتا ہے اور بیج ڈالتا ہے اور بیج نکل کر کے اوپر کی طرف آتا ہے، رونق بنتی ہے اور آگے کی طرف چلتا ہے، بیج میں پھل لگنے لگ جاتے ہیں یعنی کھیتی ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر گیہوں ڈالے تو گیہوں بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہونے کے بعد پک رہا ہے، اور پکنے کے بعد ایک دن وہی کاشتکار اس کھیت کو کیا کرتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کی انسان کی زندگی کی مثال دیکھیے ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انداز میں بیان فرمایا۔ اس کی مثال پر غور کر لو، یہ جو پیڑ ہے نا اس کو وہی شخص بو رہا ہے اور وہی کاٹ رہا ہے، اور ایک وقت آ رہا ہے ثم یکون حطاما، کٹ پٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور ہواؤں کے ساتھ اسے اڑا دیا۔ بھائی جتنی ضرورت تھی اگر گیہوں کسی نے بوئے تو گیہوں کو لا کر کے اپنے گھر میں رکھ دیا، اور جو اس کا چارہ تھا وہ لا کر کے رکھ دیا، بچوں کو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اڑا دیا۔ یا کہا تمہاری پرواز ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے تمہارے بارے میں، تم کو اس چیز کا محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تمہیں کتنا اڑانا ہے۔ ایک وقت آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی تمہیں دی ہے، جو چاہو کرو، لیکن ایک چیز خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے سخت عذاب، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اس کی مغفرت ہے، دونوں میں سے جو چاہو چوز کر لو، چوز یہیں پہ کرنا ہے۔ اگر یہاں غلط کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا وزن کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، جس نے جو کیا ہے اس کا اسے ملنا ہے۔ عزیز جوانی کی زندگی اتنی قیمتی ہوتی ہے، آپ اس چیز سے نظر لگائیں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ہوگا لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے تو انسان سورج کے قریب ہوگا، سورج انسان کے کیا ہوگا؟ قریب ہوگا،
کتنا قریب ہوگا؟ 1 میل کے برابر قریب ہوگا. 1 میل ہم 3 کلومیٹر 3.25 کلومیٹر سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میل کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو میں نے میل کے بارے میں یہ بھی پڑھا ہے کہ میل اس سلائی کو کہا جاتا ہے جس سے سرما لگایا جائے، یعنی کہ اتنی دور بھی ہو سکتا ہے. اور غور کیجئے جو آج آسمان ہم سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے، وہ اگر ہمارے سر پر رکھ دیا جائے پھر بتائیے حالت ہماری کیا ہوگی. آج ابھی تو اپریل چل رہا ہے، ہم اپریل کی گرمی برداشت نہیں کرتے. مئی اور جون جولائی کی گرمی کا عالم تو آپ جانتے ہیں. چند سیکنڈ کے لیے اگر ہمارے یہاں سے لائٹ چلی جائے اور تھوڑی سی دیر کے لیے ایسی بند ہو جائے تو پھر کتنی گاڑیاں ہم دے دیتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں. بیچارے کاریگر جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں، وہ کمروں کو باہر چھوڑ کر کے روڈوں پر آ جاتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے، کیونکہ گرمی برداشت نہیں ہے. یہی حالت ہوتی ہے نا. جی ہاں، یہ حالت اگر یہاں پر ہے تو اندازہ یہ لگائیے کہ جب سورج ہمارے بالکل سر پر رکھ دیا جائے گا اس کی تپش پھر اس وقت کتنی زیادہ ہوگی. اس کی تپش کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ کچھ لوگ اس کی تپش کی وجہ سے جسم سے ان کے پسینہ نکل رہا ہوگا، اور پسینہ ان کے جسم سے نکلنے کے بعد وہ اپنے پسینوں میں غوطہ مار رہے ہوں گے. غوطہ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں تیر رہے ہوں گے. ایک بات غور کرنے کی ہے یہاں پہ، پتہ ہے کیا بات غور کرنے کی یہاں پہ یہ ہے، انسان جب سورج کی تپش کی وجہ سے اس کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، جب سورج کی تپش کی وجہ سے اس کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے اور زیادہ تعداد میں نکل رہا ہے، تو یہ بتلائیے کہ پسینہ باہر آ کر کے کتنا گرم ہو رہا ہوگا، کتنا گرم ہو رہا ہوگا. یعنی کہ تپش کی وجہ سے جسم سے باہر نکل رہا ہے اور اتنا نکل رہا ہے کہ اس میں انسان غوطہ مار رہا ہے. وہ باہر نکلنے کے بعد اس کی تپش کی وجہ سے کتنا ہو رہا ہوگا، اس چیز کا اندازہ لگائیں. اور یہ مرحلہ وہ ہوگا جب تک انسان کا حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہوگا. انسان کا حساب و کتاب چل رہا ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا. اس وقت انسان یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو اس عذاب کو ختم کر دے، جہاں بھی ڈالنا ہے ڈال دے. یعنی کہ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا جائے گا عزیزو. جب اللہ کے فرشتے ہماری روح لینے آئیں گے نا، خدا کی قسم کچھ نہیں دیکھا جائے گا. آپ بتا دیجئے کون کتنا بڑا بادشاہ تھا اس دنیا کا، اور آئے فرشتے روح لینے کے لیے، اس نے فرشتے کے منہ پہ تھپڑ مارا ہو اور کہا ہو کہ مجھے مرنا نہیں ہے، اور وہ نہیں مرا. کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا جائے گا. خدا کی قسم جب ہمارے گھر والے قبر میں لکھا رہے ہوں گے نا، اللہ کی قسم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ابو تیرے بغیر من نہیں لگے گا. خدا کی قسم جب قبر سے لٹا کر کے واپس ہمارے گھر والے آ رہے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اس وقت ان گھر والوں کی جھومکیوں کی چپلوں کی آواز ہمیں سنائے گا اور کہے گا کہ دیکھ یہ وہ گھر والے تھے، یہ رشتے دار تھے، یہ بھائی تھے، یہ تیرا والد تھا، اس کی وجہ سے تجھے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، دیکھ آج تجھے کہاں چھوڑ کر کے جاتا. اس وقت اللہ کی قسم کچھ نہیں دیکھا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ خبر میں نا ہمارے ہم کو سانپ اور بچھوؤں کے حوالے کر رہا ہوگا، اللہ کی قسم کوئی بچانے والا نہیں. یقین مان لیجیے جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے رہا ہوگا کہ فرشتوں اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، اللہ کی قسم یہ کہنے کی طاقت نہیں ہوگی کہ نہیں میں جہنم میں نہیں جاؤں. کیا دیکھا جائے گا؟ آج چند دن کی جوانی ملنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میں خدا بن گیا. اپنے بوڑھے ماں باپ کو جس نے پوری زندگی اس بچے کے لیے قربان کر دی، جس نے خود اپنے کپڑے تک نہ دیکھے، اپنی اولاد کے بارے میں دیکھا، آج جوانی کی حالت میں بچہ اس باپ کو نکار دیتا ہے کہ تجھے خراب کہیں گے. اس جوانی کے بارے میں دیکھیے، اللہ کی قسم بڑی قیمتی جوانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت جب آسمان سورج انسانوں کے بہت قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسانوں کو کھلے میدان میں رہنا پڑے گا اور سورج کے بالکل نیچے رہنا پڑے گا. اس وقت ایک سایہ ملے گا. ایک سایہ کیا ملے گا؟ اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا. اللہ کا عرش، اللہ جس عرش پر مستوی ہے اس کے نیچے ضرور چھائے ملے گی، اور اس چھائے میں چند لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی. اگر ہم جوان ہیں نا، خدا کی قسم اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور یقین مان لیجیے صحت اور تندرستی کے مالک ہیں ہم لوگ، اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم سکون سے بیٹھے ہیں، بڑی
یہ آپ کا بہت قیمتی وقت ہے، میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے صحت کے لیے کئی ساری ایکسرسائزیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر ان ایکسرسائزوں کے ساتھ جن گانوں کو آپ بجا رہے ہوتے ہیں، جن ایئر فونوں میں آپ کے گانے بج رہے ہوتے ہیں، ان میں اللہ کا کلام بجنے لگ جائے نا، خدا کی قسم سونے پہ سہاگا بہت معزز ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو محبت کے 99 مقامات اپنے پاس رکھتا ہے۔ ایک ماں کو ایک مقام دیا گیا ہے 100 میں سے۔ ایک ماں بچپن میں اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عزیزو، اگر ہمارے پاس جوانی ہے تو ہمیں ایک جوان کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک جوان ہیں جن کو حضرت عبداللہ یا حضرت حنظلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دونوں میں اختلاف، دونوں ہی چیزیں میں نے پڑھی۔ اور کیا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، نوجوان شخص ہوتا ہے۔ نوجوانی کی حالت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ نوجوانی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسی دن نکاح کر کے آتے ہیں، اپنی بیوی کو لائے، بیاہ کر کے، شادی کر کے لائے، اور بڑی خوبصورت بیوی انہیں ملی، اور اپنی بیوی کے ساتھ رات میں شب زفاف منا رہے تھے، سہاگ رات جسے ہم کہتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات کو گزار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر میں اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ جن کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے وہ اپنے گھروں سے نکلو، ابھی جنگ کے لیے چلنا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ چند منٹ نماز کے لیے نہیں دے سکتے، ہم لوگ چند منٹ اپنے باپ سے پیار سے نہیں بات کر سکتے۔ ہم نے خدا کی قسم کتنے نوجوان ہوں گے جن کے ماں باپ اس وقت بیماری کی حالت میں بستروں پہ پڑے ہوں گے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کے پیر دبا دیے جائیں، اپنے والد صاحب کے سر دبا دیا جائے۔ اللہ کی قسم اگر ہم جوان ہیں نا، کبھی ایسا کر کے دیکھیں، خدا کی قسم بہت بڑی دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی دعا میں بندہ مالدار ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا مالدار ہے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے میں اس کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ اور حقیقت پوچھیے تو حقیقت تو یہی ہے، آج کا جوان اگر برباد ہے نا، اس کی ماں نے اسے ضرور بددعا دی ہے۔ آج کا انسان اگر تباہی کے دہانے پر ہے نا، اس کے باپ نے اسے بددعا دی ہوں گی۔ اللہ کی قسم اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دے رکھا ہے، تو ان کو راضی کرو، ان کی خدمت کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان عام کرتے ہیں کہ جو شخص میری آواز کو سن رہا ہے، چلو گھر سے نکلو، جنگ میں چلنا ہے۔ وہ شخص، نوجوان شخص، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چلو میں چلتا ہوں، اور جاتے وقت یہ نصیحت کرتا ہے کہ بیوی میں جا رہا ہوں جنگ میں، اور دیکھیے جنگ کا مسئلہ ایسا ہے اگر میں چند دن میں واپس نہ لوٹوں نا تو دوسری شادی کر لینا۔ ایک عورت جسے آج بیاہ کر کے لایا گیا ہو، اس کا شوہر یہ کہتے کہ اگر میں نہ لوٹوں تو شادی کر لینا۔ اللہ کی قسم آج کل کی عورت ہے نا، اگر باپ بیماری کی حالت میں ہو اور یہ کہتے کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے، وہ بیٹا سن رہا ہوگا لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے باپ کو پانی لا کر کے دے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ آپ بہت بڑی تکلیف نہ سمجھیں، یہ دل کے جذبات ہیں میرے بھائی، جن سے ہم لڑ رہے ہیں، ہماری زندگیاں دشوار ہو رہی ہیں، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا اور کہا کہ عام ہے، نکلو باہر۔ وہ صحابی اپنی عورت سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اگر نہیں لوٹوں تو سمجھ لینا کہ میری وفات ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ جان رہے تھے میں مر جاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی نے ایک بار کہا تو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی چلیے، عورت کہنے لگی ایسا ہے آپ جا رہے ہیں چلے جائیے، روک نہیں سکتی، لیکن ابھی ہم نے سہاگ رات منائی ہے، آپ ذرا غسل کر لیجیے۔ کہا نہیں، اگر اب میں نے غسل کیا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، اللہ کے نبی کے حکم مجھ سے نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی چلنا ہے، اور اگر ابھی میں نہیں گیا تو اللہ کے نبی کی بات نکل جائے گی۔ آج خدا کی قسم ہم کتنی نبی کی بات کو پورا کہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں۔ عزیز ہو، غور کریں، اگر نوجوان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ریڑھ کی ہڈی بنایا ہے آپ کو۔ اللہ کی قسم نوجوان ہے نا، نوجوان قوم کا تختہ بدل دیتے ہیں، نوجوان زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ نوجوان جس چیز پہ ڈٹ جائے نا، خدا کی قسم کر کے رکھتا ہے اس چیز۔ ایک بار ٹھاننا ہے کہ ہمیں ایماندار بننا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اللہ کے نبی کا حکم آیا ہے، نکلنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں اور جنگ میں لڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد
اللہ کے نبی کے سامنے ان کی لاش آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی آتی ہے. بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے شوہر چلے گئے ہیں. عزیز و غور کریے گا اور بتائیے گا وہ عورت جس کی آج شادی ہوئی ہو, کیا اسے محبتوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اسے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں تھی؟ ضرورت تھی, لیکن اس عورت کو بھی کہیں نہ کہیں پتا تھا کہ اس زندگی سے زیادہ بہتر وہ زندگی ہے. وہ عورت بھی جانتی تھی کہ اگر میرا شوہر آج جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ شاید بھلائی کے لیے بلا رہا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے, آج وہ عورت تو جہاں تہاں جس کی شادی ہو رہی ہے, بچے ہونے کے بعد بھی انسان ڈرتا ہے کہ میری بیوی یہ نہ کہہ دے کہ تم ماں کو پیسے کیوں دے رہا, میری بیوی کو نہ پتہ لگ جائے کہ میں اپنی والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہا ہوں. جانے کے بعد اللہ عورت کے سامنے لاش آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کا حکم دیتے ہیں. اور یہ آپ مسئلہ سمجھتے ہوں گے, جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دفنا دیا جاتا ہے, نہلایا نہیں جاتا ہے, غسل نہیں کیا جاتا ہے. ایک حدیث ہے کہ اس کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن. تو وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس روتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کل شادی ہوئی تھی, اللہ کے نبی ایک ہی رات ہم ساتھ تھے, میرے شوہر کو غسل دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے مسئلہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت رو کر کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی, اللہ کے نبی میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ ناپاک تھا, پاکی کی حالت میں نہیں تھا. اللہ کے نبی میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ غسل کر لے, لیکن میرے شوہر نے آپ کی بات کو نہ ٹالتے ہوئے جلدی سے اپنا رخت سفر باندھ لیا. اللہ کے نبی میرا شوہر نکل گیا, پاکی کی حالت میں نہیں تھا. اللہ کے نبی میں تو چاہتی ہوں کہ میرا شوہر آج قبر کے حوالے ہو رہا ہے, میرا شوہر پاکی کی حالت میں رہے. میرے بھائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف آنکھیں تھی اور رونے لگے اور کہنے لگے اللہ یہ تیرا کیسے انصاف ہے, یہ عورت جوانی کی حالت میں اللہ کہاں زندگی گزارے گی. آج میرے بھائی عورتیں تو ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں, خدا کی قسم جن کے شوہر مر جاتے ہیں نا, آپ ان کے پاس 2 منٹ بیٹھ کر کے دیکھیں زندگی ہوتی کیا ہے. ان سے کبھی کہہ کر کے دیکھیں کہ بہن حالت کیسی ہے, آپ ان کے پاس جا کر کے دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے حالات کیسے ہیں, معلوم ہو جائے گا کہ زندگی کتنی بڑی زندگی ہے. اللہ کی قسم چند سانسوں میں ان کی زندگی سمیٹی ہوئی نظر آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو میرے ساتھ ناپاکی کی حالت میں میرے شوہر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بی بی مبارک ہو تمہارے لیے, تمہارے شوہر کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آسمان میں تیرے اس شوہر کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. عزیز و بدلاؤ, کوئی نوجوان ہو اور نوجوانی کی حالت میں فرشتے غسل دے دیں, اس سے بڑا معزز کون ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ عزیز کون ہو سکتا ہے. وہ شخص کتنا بڑا اللہ کا عزیز ہو سکتا ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے بھائیوں اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ شخص نہیں چاہتا تھا, وہ صحابی نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی نئی نئی بیوی کے ساتھ زندگی گزاروں, محبت کروں, میرے گھر میں بھی بچے ہو, میں بھی ان سے محبت کروں, میں بھی ان سے کہوں کہ میرے بیٹے ہو, میری بیٹی ہو, مجھ سے بچے کہیں کہ پاپا آپ کیسے ہیں. کیا وہ نہیں چاہتے تھے اس چیز کو؟ عزیز وہ چاہتے ہوں گے, یقیناً چاہتے ہوں گے, لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ زندگی ہمیشہ رہنا ہے. عزیز و غور کرنے کی بات ہے, آپ احساس کر لیجئے اگر جوان ہیں تو جوانی کی حالت میں اپنے رب کو راضی کر لیجئے, اپنے رب کو منا لیجئے. خدا کی قسم زندگی کا مزہ اگر رب کو منا لیا نا, پھر دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت آپ کو ذلیل نہیں کر پائے گی. آپ کی دنوں کو نا ایسا سکون ملے گا کہ اپنی زندگی میں محسوس بھی نہیں کیا ہوگا. آپ اتنی اچھی زندگی گزاریں گے محسوس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرزق من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا, تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. آج کی عورتیں دین سے بڑی دور ہوتی ہیں اور ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم خود ہوتے ہیں. عزیزو ایک عورت کا واقعہ اور میں بات کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک عورت ہے جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی ہے, اسلام کی سب سے پہلی عورت جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان دی ہے وہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا وہ مسلمان ہو گئی تھی, مومن ہو گئی تھی, اللہ کے نبی کو مان لیا تھا. ابو جہل کو معلوم ہوا کہ فلاں بوڑھی عورت محمد کو ماننے لگی. آج مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم محمد کے ہونے کے بعد بھی محمد کے نہیں ہیں. غلط بات ہے.
آج ہم مسلمان ہونے کے بعد نمازی نہیں ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کے بعد سچے نہیں ہیں، آج مسلمان ہونے کے بعد زبانوں پر جھوٹ ہیں، زبانوں پر غیبت ہے، آج مسلمان ہونے کے بعد ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، ایک دوسرے کو برباد کرنے پر اڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم خوشی سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور ابو جہل نے اس عورت کو بلایا اور اس کے شوہر کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا، تینوں ہیں، اور اس عورت سے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم محمد کی ہو گئی ہو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم محمد کو چھوڑ دو، یعنی پھر سے مشرک بن جاؤ، کافرہ ہو جاؤ۔ آج تو ہمیں یہ دین اللہ کی قسم باپ داداؤں سے مل گیا ہے، پریشانیاں محسوس نہیں ہوتی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو بس ایک حاجی جی کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ہماری پیڑھیوں کو بخش دیا گیا، ہمارے بچے بھی بخش دیے گئے، جبکہ ہمیں خود یہ نہ پتا ہو کہ اگر ہمارے گھر میں سے کسی نے حج کیا ہے تو اس کا پیسہ کہاں سے آیا۔ اگر اتنا نہ پتا ہو نا تب بھی ہم بخشائے ہوتے ہیں۔ کون صاحب ہیں؟ حاجی صاحب کے پوتے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ حاجی جی صاحب کے پوتے، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ عورت، ابو جہل کہتا کہ نہیں محمد کو چھوڑنا ہے، کہتے نہیں چھوڑوں گی۔ کہا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، مان جاؤ۔ اس عورت کو ابو جہل تلوار دکھاتا ہے، دیکھو یہ تلوار ہے اور تمہاری جان ہے، یا تو چھوڑ لو نہیں تو پھر تمہیں مار دوں گا۔ اور حقیقت یہ ہے، لمبا واقعہ ہے، آخر میں ہوتا یہ ہے کہ اس عورت سے لمبی بحث ہونے کے بعد 2 اونٹ منگواتا ہے ابو جہل، اونٹ منگواتا ہے، اور دونوں اونٹوں کو پورے طور پر مغرب اور مشرق کی طرف کر کے دونوں کی طرف رسیاں باندھ دی جاتی ہیں، اور دونوں رسیوں کو دونوں پیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اور اونٹوں کو دوڑایا جاتا ہے، اونٹوں کو دوڑایا جاتا ہے۔ جب بیٹا جوان سامنے کھڑا ہے اور بیٹا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ماں، اس کی زبان سے ماں نکل رہا ہے، اور ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹے تو مرد ہے، مرد والا حوصلہ رکھ، میں عورت ہوں، میں تجھ سے زیادہ ہمت والی۔ کیا سمجھ رہا ہے کہ مجھے مار دے گا؟ اس کے مارنے سے کچھ نہیں ہو رہا، مجھے اس کی موت کا انتظار ہے، میں آسمان میں جنت کو دیکھ رہی ہوں کہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں انسان کا ایمان کتنا بڑا ہوگا۔ شوہر جہاں تھوڑی سی پریشانی کی حالت محسوس کر رہے ہیں، وہیں پر شوہر کو سمجھا رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نے اتنا دیکھا ہے کہ میرے کپڑے نکال دیے گئے، مجھے بڑھانا کر دیا گیا، میرا جوان بیٹا میرا سامنے ہے، آپ تو مرد ہے، ابھی دنیا میں رہنا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا پڑے گا دنیا میں۔ آج چھوٹا سا مسئلہ درپیش آیا تھا انسیال نانسی کا، تو کہاں سے کہاں حالات بدل گئے تھے، بڑے بڑے اللہ والوں کو ایمان ڈگمگا گئے تھے، بڑے بڑے حالات بدلنے لگ گئے تھے، کہیں نہ کہیں شرمندہ ہونے لگے تھے کہ میں مسلمان ہوں صرف اس لیے کہ میرا مقام چھوٹ جائے گا۔ یقین بننا ہوں آپ کے لیے، چھوٹی سی بیماری پہ آ گئی، حالات بدل گئے۔ عورت کہتی ہے کہ آپ تو مرد ہیں، مجھ سے بڑے بڑے حالات دیکھنے پڑیں گے، ابھی تو آپ کو کیا کیا دیکھنا ہے دنیا میں، ایسے دیکھ لیں گے چھوٹا سا کلے کرے۔ عزیزو غور کیجئے اس عورت کے پاس کتنا بڑا ایمان ہوگا۔ ابو جہل ظالم دونوں اونٹوں کو دوڑاتا ہے اور جسم پر نیزہ مارتا ہے، اور جسم پر نیزہ مار کے شرمگاہ پہ تلوار ماری جاتی ہے، جسم کے 2 ٹوک کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر سے عورت مرنے کے بعد، 2 ٹوک ہونے کے بعد، اس کو ختم ہونے کے بعد، مورخین نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے مرنے کے بعد جب اس عورت کو دیکھا تو اپنے ماتھے پر مارنے لگا دیکھ کر کے، اور کہنے لگا کہ میں اس عورت کی جان تو لے لیا لیکن اس کی مسکراہٹ نہ چھین سکا، یہ مری ہوئی بھی مسکرا رہی ہے اور مجھے پریشان کر رہی ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اللہ کے نبی نے جنت کو دیکھا تھا، جہنم کو دیکھا تھا، اور جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی یہ اس عورت کا ہے جو ابو جہل کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ یہ دوسرا واقعہ مطلب تھا، کیا واقعہ تھا؟ صرف یہ تھا کہ بیٹی کو، ارے نہیں، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے اور کنگھی نیچے گر گئی، بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھایا کنگھی کو، اور فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ کہا اللہ کا نام لے رہی ہوں جو ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ کہا میرا باپ کا نام لے رہی ہے؟ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کہا نہیں اس کا لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ غور کیجئے گا، اور فرعون نے اس عورت کو بلایا اور کہا کس کو مانتی ہے؟ کہا اللہ کو مانتی ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ کہا اللہ کو مانتی ہے۔ اس عورت کے کئی بچے تھے، خدا کی قسم
उस औरत के बच्चों को सामने उसके कढ़ाव जला करके उस पर डाल दिया गया। जब छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा उसके सामने जब डाला जा रहा था, तरस आ गया। कहा मेरे बेटे के साथ क्या है, गोद का बच्चा है। और मेरे भाई बहन ये कहता है कि उस वक्त बच्चे ने चीख करके कहा कि अम्मी आप क्यों रो रही हैं, ये अजाब बहुत कम है, आखिरत का अजाब बहुत बड़ा अजाब होगा। यानी कि बच्चों के साथ माँ को जला दिया गया और कढ़ाव में भून रही हैं। आज हम फ्राई खा रहे हैं, महसूस करें कभी इस चीज़ को देख करके कि जो मुर्गा हम खा रहे हैं उसको कैसे जलाया गया। अगर हमको चंद सेकंड के लिए उस तेल में डाल दिया जाए तो हालत क्या होगी। गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने उस जन्नत में उस औरत का महल देखा जिसने दुनिया में सजा पाई। दुनिया में सजा पाने के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत में उसके लिए महल दिया। अजीज हो, उस औरत ने दुनिया में जन्नत को देख लिया था कि अबू जहल तो मुझे मार तो सही कि मैं जन्नत मेरा इंतजार कर रही है। अजीज हो, हमें अपना ईमान ऐसा बनाना पड़ेगा कि दुनिया हमारी लाखों दुश्मन हो, हमारे ईमान को सौदा करने की कोशिश करे, लेकिन हम अपने ईमान को न दे सकते। हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, जवानी की हालत में हैं, तो अल्लाह ताला के हो जाए। यकीन मान लीजिए कितने नौजवान होंगे जो आज भी आपको हॉस्पिटलों में मिल जाएंगे, आज भी ऐसे मिल जाएंगे जो अपने घरों में बीमार पड़े हैं, आज भी ऐसे मिल जाएंगे जो अपने माँ बाप की दिलों की औलाद थे लेकिन वो किसी काबिल के नहीं बचे। आज भी ऐसे मिल जाएंगे कि नौजवान थे लेकिन बेचारे कब्रों में पड़े हैं। आपको वो वाक़या याद होगा जब यहाँ 2020 में दंगा हुआ था, उस वक्त मुझे खबर है कि मौजपुर में 2 बच्चों की मौत हुई थी। दो भाई थे और दोनों भाई थे, सिर्फ वही 2 भाई थे और दोनों भाइयों को मार दिया गया। वो माँ चीख करके कह रही थी कि मेरा बुढ़ापा का सारा कौन बनेगा। 2 ही बच्चे थे, दोनों को मार दिया गया था। यहाँ भी एक नौजवान का इंतकाल हुआ था, यहाँ भी एक नौजवान को शहादत मिली थी, वो भी नौजवान था। क्या उसके माँ बाप को नहीं फिक्र थी कि हमारे बच्चा अपनी जिंदगी को गुजारे। अजीज हो, हकीकत ये है हमारी जिंदगियों की हमें खुद नहीं पता कि कब तक हैं और कब चले जाएं। इससे पहले कि हम बीमार हो जाएं, इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा हो, इससे पहले कि हमें मौत आए, वो अपने अल्लाह को राज़ी करें। कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए होगी। कोशिश करें अगर हम अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह के खातिर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अजीज़ हो, कुरान बहुत बड़ा है, अहादीस बहुत ज़्यादा हैं, समझाएं क्या क्या, समझाने के लिए टाइम बहुत कम है। आपका भी वक्त है, आपको भी काम करना है, आपको भी एक्सरसाइज करनी है और बहुत ज़्यादा बोलने का वक्त भी नहीं है। आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है कि आपने इतने गौर से सुना, आपने इतना वक्त दिया। अजीज़ों, मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने आपको चंद बातें समझाई होंगी और इंशाअल्लाह उम्मीद ये करूँगा, हम नौजवान हैं, नौजवानी की हालत होती है इंसान को समझने की, इंसान को समझाने की। हमने नौजवानी में ज़रूर ये समझा होगा कि हम अल्लाह के बंदे हैं और ज़रूर ये समझेंगे कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के होकर के रहेंगे। ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे कि अल्लाह के खातिर जिएंगे, अल्लाह के खातिर मरेंगे। अज़ीज़ों, चंद दिन की ज़िंदगी है, अगर थोड़े से आराम ना मिले ना, खुदा की कसम कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये दुनिया तो है ही ऐसी, जितने आराम मिल जाए फिर इंसान सोचता है ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। लेकिन अगर इस दुनिया में हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो खुदा की कसम आखिरत की ज़िंदगी वो होगी जो अल्लाह ताला इज़्ज़त वाली ज़िंदगी देगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बेहतरीन और कामयाब शख्स वो है जिसको जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और हम सबको ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया जैसी भी रहे, आखिरत में ज़रूर हमें जन्नत मिलनी चाहिए। अज़ीज़ों, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि मौला करीम तो हमारे ईमान को ज़्यादा कर दे, अल्लाह तो हमें अहले ईमान बना दे, अल्लाह तो ईमानदार बना दे, मौला करीम तो सच्चा नमाज़ी बना दे। अल्लाह तो हमारे माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा दे। अल्लाह तो हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।